نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، آج ہم ضیاء رمضان کے تیسرے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم گفتگو کا آغاز کریں گے روزے کی نیت کے حوالے سے، چونکہ حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث پاک کی بنیاد پر ہر عمل کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، لہٰذا روزے کے لیے بھی نیت کا ہونا ضروری ہے، اور بغیر نیت کے روزہ درست نہیں ہوگا۔ نیت اگرچہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں، لیکن زبان سے نیت کر لینا مستحب ہے، مسنون ہے، لہٰذا زبان سے بھی نیت کر لینی چاہیے۔ اور دن کی نسبت اگر رات کو روزے کی نیت کر لی جائے، یعنی روزہ رکھنے سے پہلے جو رات آتی ہے اس رات کو ہی آنے والے دن کے روزے کی نیت کر لی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر سحری کر لی لیکن طبیعت مکمل درست نہ تھی، خیال یہ ہوا کہ اگر میری طبیعت ٹھیک ہوئی تو روزہ مکمل کر لوں گا، نہ ہوئی تو روزہ نہیں رکھوں گا، ایسی صورت میں سحری کے بعد کچھ نہ کھائے کچھ نہ پیے، اور زوال سے پہلے اگر وہ نیت کر لے تو اس کا روزہ درست ہو جائے گا، لیکن یہ نیت صبح صادق کے وقت سے غروب آفتاب تک کی نیت ہوگی، یہ زوال کے وقت سے اس نیت کا آغاز نہیں ہوگا۔ اسی طرح رمضان المبارک کے ہر روزے کی الگ نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ ایک ہی مرتبہ پورے مہینے کے روزوں کی نیت کر لینا یہ کافی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اور صبح صادق سے پہلے وہ تمام امور جائز ہوتے ہیں جن کی روزے کی حالت میں پابندی لگائی گئی ہے، جیسے کہ کھانا پینا، عمل زوجیت وغیرہ۔ اور اگر ابھی صبح صادق کے شروع ہونے میں وقت باقی ہے اور آپ نے نیت کر لی ہے روزے کی، تب بھی وقت شروع ہونے سے پہلے آپ کھا پی سکتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پہلے نیت کر لی تو اس کے بعد آپ کھا پی نہیں سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ نیت کا تحقق اسی وقت ہوگا جب روزے کا وقت شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ سحری کے متعلق بیان کریں گے کہ سحری کھانا یہ سنت ہے۔ اگر کسی وجہ سے سحری کے وقت کچھ کھانے پینے کا دل نہ بھی چاہ رہا ہو، پھر بھی 1 کھجور کھا لیں، دودھ کا 1 گلاس پی لیں، پانی کے چند گھونٹ بھر لیں، یعنی کچھ نہ کچھ ضرور کھا پی لیں، تاکہ ایسا کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک کے مطابق ہو جائے، سنت ہو جائے۔ اور پھر دیکھیں کہ سنت کی حکمتوں میں سے ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ کھانا تو ہم کھاتے ہیں اپنے لیے، پانی پیتے ہیں اپنے لیے، اپنی بھوک پیاس مٹانے کے لیے، لیکن جب یہی عمل ہم سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ادائیگی کی نیت سے کریں گے
تو یہی عمل باعث اجر اور باعث ثواب ہو جائے گا۔ ایک ضروری وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اکثر گھروں میں مشاہدہ کیا گیا ہے کہ سحری بند کرنے اور افطار کا آغاز کرنے کے لیے اذان کا انتظار کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اذان کے دوران بھی کھانا پینا جاری رکھا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ روزے کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے، روزے کا تعلق صبح و صادق کے آغاز کے ساتھ ہے، کہ صبح و صادق کے آغاز سے پہلے پہلے آپ نے کھانا پینا بند کرنا ہے، کیونکہ اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے اور نماز کا وقت شروع ہونے پر دی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اذان کے دوران کھانا پینا جاری رکھے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ صبح و صادق کا آغاز ہو چکا اور ابھی تک وہ کھانا کھا رہا ہے یا پانی پی رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سحری کے وقت انسان اٹھتا ہے، وقت کم ہوتا ہے اور غسل کی حاجت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ اب وقت اتنا ہے کہ یا وہ سحری کر سکتا ہے یا وہ غسل کر سکتا ہے، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ وہ بیدار ہونے کے بعد اچھی طرح ہاتھ منہ دھو لے، کلی اچھی طرح کر لے، ناک میں پانی اچھی طرح چڑھا لے، جس طرح کہ غسل میں کیا جاتا ہے، کلی کرتے ہوئے غرغرہ کر لیں، حلق کی جڑ تک پانی پہنچا لیں، ناک میں پانی اچھی طرح ڈالیں، اوپر نرم ہڈی تک ناک کے اندر پانی پہنچا لیں، اور اس کے بعد کھانا وغیرہ کھا لیں، سحری کر لیں۔ سحری کرنے کے بعد روزہ وغیرہ رکھ لے اور بعد میں بھی آپ نہا سکتے ہیں۔ احتیاط یہ کریں کہ نہانے میں زیادہ تاخیر نہ ہو تاکہ نماز فجر نہ رہ جائے، بلکہ نماز فجر نہا کر جو ہے وہ ادا کر لیں۔ اسی طرح جو افطاری کا وقت ہے وہ غروب آفتاب کا وقت ہے۔ جوں ہی سورج غروب ہو جائے اور یقینی طور پر اس کا علم ہو جائے، جیسا کہ آج کل کیلنڈر وغیرہ موجود ہیں، تو جوں ہی سورج غروب ہو جائے، غروب آفتاب ہو جائے، افطاری کا وقت ہو گیا ہے، اب بلا وجہ تاخیر کرنا یہ درست نہیں ہوگا، یہ مکروہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے افطاری میں جلدی کا، تعجیل کا حکم دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابھی ٹائم شروع نہ ہوا ہو اور آپ پہلے ہی کچھ کھانا پینا شروع کر دیں، ایسا قطعاً ہرگز اس کی اجازت نہیں۔ لیکن جب یقینی طور پر سورج غروب ہو چکا، افطاری کا وقت ہو چکا، تو اب بلا وجہ تاخیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے، آپ جلد از جلد روزہ جو ہے وہ افطار کر لیں۔ روزہ افطار کرنا یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اور سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ کھجور کے ساتھ روزہ افطار کیا جائے، اور اگر کھجور میسر نہیں ہے تو پانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، یا کسی بھی کھانے پینے والی چیز کے ساتھ روزہ جو ہے وہ افطار کیا جا سکتا ہے۔ افطاری کے حوالے سے یہ ہے کہ جس طرح افطاری کرنا یہ سنت عمل ہے، اسی طرح کسی روزے دار کا روزہ افطار کرانا یہ بھی آقا علیہ السلام کی بڑی محبوب سنت مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو اس کو روزے دار کی طرح ثواب ملے گا، اور روزے دار کے اجر میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہم ان چیزوں کا بیان کرتے ہیں جن چیزوں سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے ہم نے یہ بیان کیا کہ 3 چیزوں سے بچنا روزے میں فرض ہے: کھانے سے، پینے سے اور جنسی لذت حاصل کرنے سے۔ لہٰذا ہر اس فعل سے روزہ فاسد ہو جائے گا جو ان تینوں فرضوں کے خلاف ہو، یعنی جان بوجھ کر کھانا کھانے سے، جان بوجھ کر پانی پینے سے، اور جان بوجھ کر جنسی
لذت حاصل کرنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اور قصداً یہ عمل کیا جائے تو پھر روزے کا کفارہ واجب ہوتا ہے۔ یہاں کفارے کی بھی مختصر وضاحت کر دوں کہ اگر جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے جائیں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے، یا اتنی رقم کا حساب لگا کر مستحق لوگوں تک وہ رقم پہنچائی جائے۔ اگر ایک انسان بھول کر کھانا کھا لے یا پانی پی لے اور اسے قطعاً یاد نہیں تھا کہ وہ حالت روزہ میں ہے، تو ایسا کرنے سے روزے میں کسی قسم کا کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا۔ اس کے بعد اگر کوئی چیز قصداً پیٹ میں پہنچائی جائے اور اس کے نفع بخش ہونے کا خیال بھی ہو، چاہے وہ غذا ہو یا دوا ہو، یا کوئی ایسا فعل کیا جائے جس کی لذت جنسی فعل جیسی ہو، تو ان صورتوں میں روزے کی قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اگر کوئی چیز خود بخود پیٹ میں پہنچ جائے یا اس کے نفع بخش ہونے کا خیال نہ ہو، یا کوئی ایسا فعل کیا جائے جس کی لذت جنسی فعل جیسی نہ ہو، تو صرف روزے کی قضا واجب ہوگی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ کفارہ صرف رمضان کا روزہ فاسد ہونے سے واجب ہوتا ہے۔ رمضان کے سوا کوئی اور روزہ، بے شک وہ رمضان کا قضا روزہ ہی کیوں نہ ہو، فاسد ہونے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، چاہے غلطی سے فاسد ہو جائے یا قصداً فاسد کر دیا جائے۔ اور وہ صورتیں جن میں روزے کی قضا واجب ہے، کسی شخص کی آنکھ دیر سے کھلی اور یہ سمجھ کر کہ ابھی سحری کا وقت ہے، کچھ کھا لیا پی لیا، اور پھر معلوم ہوا کہ سحری کا وقت کو تو گزر چکا ہے، صبح صادق کا آغاز ہو چکا ہے، تو پھر اس روزے کی صرف قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح کسی نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے یہ سمجھا کہ شاید سورج غروب ہو گیا ہے اور اس غلط فہمی میں روزہ افطار کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ ابھی تو روزہ افطار نہیں ہوا تھا، تو ایسی صورت میں بھی صرف روزے کی قضا لازم آئے گی، کفارہ جو ہے وہ لازم نہیں آئے گا۔ تیسری بڑی اہم بات کہ بے ارادہ کوئی چیز پیٹ میں پہنچ گئی، مثلا کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالا اور بلا اختیار جو ہے وہ پانی پیٹ میں چلا گیا، حلق سے نیچے اتر گیا، تو ایسی صورت میں بھی صرف قضا واجب ہوگی۔ نمبر 4، جماع اور لواطت کے علاوہ جنسی لذت کا کوئی ایسا فعل کیا جس سے عادتاً انزال ہو جاتا ہے، اگر انزال ہو گیا تو روزہ جاتا رہا اور صرف قضا جو ہے وہ لازم آئے گی۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج ہم اس حصے کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ماہ رمضان المبارک کے سارے روزے تمام تر تقاضوں کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کی راتوں میں اٹھ کر عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت سے استغفار اور درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔